السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہمارے اور آپ کے آج کا تفسیر کا جو سبق ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبارک کی دعا دیکھو۔ حضرت عیسیٰ اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے پیغمبر، صاحب کتاب اور صاحب شریعت ہیں، اور ہمارا الحمدللہ ثم الحمدللہ عقیدہ ہے کہ وہ زندہ ہیں اور دوسرے آسمان پر موجود ہیں، اور قیامت سے پہلے زمین پر نازل ہوں گے، دجال کو قتل کریں گے، یہود و نصارہ سے لڑائی ہوگی، ان علاقوں میں اسلام کے سوا کوئی اور ملت باقی نہیں رہے گی۔ تو حضرت عیسیٰ اللہ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے دعا کی کہ اے پروردگار، تو نے مجھے نبوت دی ہے، تیرا شکر ہے، رسالت عطا فرمائی ہے، تیرا احسان ہے، انجیل تو نے مجھے دی ہے، یہ تیرا کرم ہے۔ اے پروردگار عالم، میں ان کتابوں میں پڑھتا ہوں کہ ایک نبی آخر میں آئیں گے اور ان کی امت بہت افضل امت ہوگی۔ اے پروردگار، مجھے اس امت کا ایک فرد بنا کر ان امتیوں میں سے اٹھا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی، اور وہ اس امت میں آئیں گے اور 40 سال تک زندہ رہیں گے، اور یہی 5 نمازیں پڑھیں گے اور پڑھائیں گے جو ہم پڑھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے آخری نبی کا امتی ہونا مانگ کر لیا، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مفت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا امتی بنایا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اے پروردگار عالم، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا صحیح امتی بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے بھیجا ہم نے تم میں پیغمبر، تم میں سے، یعنی سب سے افضل ترین پیغمبر تھے، تمہیں دیا سب سے بہترین کتاب دی، سب سے اعلیٰ کا عبادیہ، سب امتیوں میں سے کنتم خیر امت اخرجت للناس، بہترین امت تمہیں بنایا۔ اور یہ تفصیل پہلے رکوع میں گزر چکی ہے کہ اس امت کی گواہی سے امتوں کی قسمت کا فیصلہ ہوگا۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اتنا بلند مقام تمہیں عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور پیغمبر تم میں سے بھیجا، یعنی وہ بھی بشر ہیں، انسان ہیں، قریشی اور ہاشمی ہیں، تمام لوازمات بشریہ ان کے ساتھ ہیں، اور 4 کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کو دے کر بھیجا۔ یتلو علیکم آیاتنا، پہلا کام یہ ہے کہ تمہیں ہماری آیاتیں پڑھ کر سنائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بھی عربی تھے، قوم بھی عربی تھے، بیشتر مضامین وہ خود بخود سنتے ہی سمجھ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا دوسرا کام وَيُزَكِّيكُمْ، وہ تمہیں پاک کرتا ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، حقیقتاً تزکیہ رب تعالیٰ
کام ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین اس تزکیے کا ذکر، اس تزکیے کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی تعریف، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے اخلاق حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کا اعلیٰ کردار، یہ لوگوں کے دلوں کی صفائی کا ذریعہ بنا۔ مقصد بیعت دلوں کی پاکیزگی بھی بہت ضروری ہے۔ جو بزرگان دین میں پیری مریدی کا صحیح معنی میں سلسلہ تھا، اس کا یہی مطلب ہوتا تھا کہ دل صاف ہو جائے، اور دل صاف ہو جائے تو بہت کچھ حاصل ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال مرحوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل ہے مسلمان میرا نہ تیرا، دل ہے مسلمان میرا نہ تیرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی، تو بھی نمازی میں بھی نمازی، کہ خالی نمازی ہونے سے تو تزکیہ نہیں ہوتا۔ دل کی صفائی بڑی چیز ہے۔ دل غیر اللہ کی محبت سے پاک ہو جائے، حسد، بغض اور تکبر سے، اخلاق ذمیمہ سے پاک ہو جائے، آخرت کی فکر ہو، دنیا جائز طریقے سے کمائے، صرف دنیا میں پھنس نہ جائے کہ دنیا ہی دنیا رہ جائے اور آخرت کو بھول جائے، تو یہ دوسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا تھا، تزکیہ۔ بعض اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ یہ جو بعد کے بزرگان دین چلے کرتے رہے ہیں کئی سال تک، تو یہ چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین سے ثابت نہیں ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی مجلس میں جو شخص اخلاص کے ساتھ 2 منٹ بیٹھا تھا، مثال کے طور پر، تو اسے اتنی دل کی صفائی حاصل ہو جاتی تھی کہ جو 60 سال کے مجاہدے سے بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور بعد والے لوگوں مجاہدے کی ضرورت اس واسطے پیش آئی کہ اس زمانے میں دلوں کی صفائی نہیں تھی۔ زنگ دور کرنے کے لیے انہوں نے وقت صرف کیا، شیشہ صاف ہو تو اس کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اگر شیشہ میلا کچلا ہو تو اس کو صاف کیا جاتا ہے۔ ہمارے دلوں کے شیشے میلے ہیں، ان کا تزکیہ چاہیے۔ بزرگان دین نے چلے کاٹے، ریاضتیں کیے، شرعی دائرے میں رہ کر اسی تزکیہ پر عمل کیا، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ جی الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے اور آپ کے آج کا جو تفسیر کا جو سبق ہے وہ یہاں پہ اختتام پذیر پہ پہنچ گیا ہے۔ تو انشاءاللہ کل سے ہم انشاءاللہ یہ قرآن کریم پڑھانا جہاد کبیر ہے، یہ ہم بتائیں گے، اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔